آج کا ہمارا سبق ہے غسل کب واجب ہوتا ہے۔ اور یہ بڑا اہم سبق ہے، پھر خصوصاً نوجوانوں کے لیے عام طور پر غسل کے وجوب کے اسباب پتہ نہیں ہوتے ہیں۔ پہلا جو سبب ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھ لے کہ انسان کے اگلے شرمگاہ سے جو چیزیں نکلتی ہے، ایک تو نارمل ہے پیشاب جس کو کہتے ہیں، اس سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو 3 چیزیں اور نکلتی ہے، مدی، ودی اور منی۔ ودی پیشاب سے پہلے یا اس کے بعد کوئی سفید لیسدار مادہ ہوتا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ مدی یہ بھی ایک لیسدار مادہ ہے کہ جو ذہن میں کبھی برے خیالات یا ذہن میں جو ہے نا شہوت کے خیالات آنے سے یہ جو ہے نا نکلتی ہے، اس کو مزی کہتے ہیں۔ اس سے بھی وضو جو ہے نا ہونا ہوتا ہے اور وضو لازم ہوتا ہے، اس سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا۔ تیسری جو چیز ہے منی، شہوت کے ساتھ سفید گاڑھا لیسدار مادہ نکلتا ہے، اس کو منی کہتے ہیں۔ لیکن منی سے غسل واجب ہوتا ہے، لیکن یہ منی اگر خواب میں نکلے تو اس کو احتلام کہتے ہیں، اور اگر بیداری میں نکلے تو اس کو انزال کہتے ہیں۔ انزال کے لیے شہوت شرط ہے۔ اگر منی بیداری میں نکلے لیکن شہوت یعنی مزہ اس میں نہ ہو تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ کبھی بیماری کی وجہ سے بھی نکلتا ہے، کبھی بندے پر جب بہت زیادہ بوجھ لادا جائے تو اس سے بھی منی نکل جاتی ہے۔ تو اگر اس صورتحال میں منی نکلے تو اس سے غسل واجب۔ غسل کے وجوب کے لیے اگر جاگنے کی حالت میں ہو تو جاگنے کی حالت میں جو ہے نا منی نکلے لیکن نہ کس کے ساتھ ہو، شہوت کے ساتھ ہو جس میں مزہ ہو۔ اگر مزہ نہ ہو تو غسل واجب نہیں ہوتا۔ اور اگر سوتے کی حالت میں ہو، سونے کی حالت میں ہو، ظاہری بات ہے سونے کی حالت میں جیسے بندہ سویا ہوتا ہے اس کے احساسات بھی سوئے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پھر شہوت یعنی مزے کے ساتھ نکلنا شرط نہیں ہے۔ بس دیکھ لیا کہ منی نکلی ہوئی ہے، خواب بسا اوقات یاد بھی نہیں ہوتا، خواب بھی یاد نہیں ہے جو نا مزہ شہوت تو دور کی بات ہے، خواب بھی یاد نہیں ہے، لیکن پتہ چلا کہ منی نکلی ہوئی ہے تو پھر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو پہلا جو سبب ہے وہ ہے جو نا جس کو آپ انزال کہتے یا احتلام کہتے، دونوں کو ملا کے جو لفظ بولا جاتا ہے منی کا نکلنا، یہ غسل کے واجب کا سبب ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے میاں بیوی کا مباشرت، بھلے اس میں انزال نہ ہو، یعنی دونوں کے شرمگاہوں کا آپس میں مل جانا، بھلے اس میں انزال نہ ہو، منی نہ نکلے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا اہم ہے کہ اس میں جو ہے نا انزال شرط نہیں ہے، منی کا نکلنا شرط نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے اذا التقى الختان الختان فقد وجب الغسل، جب ختنے والی جگہ سے مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث کی ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے، اذا التقى الختان الختان، کہ جب ختنے والی جگہ سے مل جائے فقد وجب الغسل، تو غسل کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ دو اسباب ہے جس کو سمجھنا تھا، باقی تو نارمل ہے۔ جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے یعنی کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے، پھر غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی غسل کرنا اس وقت ضروری ہوتا ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کو بھی غسل دینا، یہ بھی واجب غسل ہے۔ کسی آدمی کا دنیا سے جانے پر جو غسل دیا جاتا ہے، یہ غسل بھی کیا ہے؟ واجب غسل ہے۔ اور کفر سے اسلام کی طرف آنے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے۔ اس کے علاوہ باقی غسل ضروری نہیں ہے۔ دو وہ اور دو یہ، اور دو اور ہے جو خواتین کے ساتھ ہے، اور وہ ہے کہ جو ماہواری ہے، ماہواری کے ختم ہونے کے بعد جو غسل ہوتا ہے وہ عورت کے ذمے واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ جب تک وہ غسل نہ کرے اس کو پاکی حاصل نہیں ہوتی، اس کو حیض کے بعد کا غسل کہتے ہیں۔ اور دوسرا نفاس کے بعد، نفاس کہتے ہیں بچے کی پیدائش کے بعد جو عورت کے ایک پیریڈ ہوتا ہے، جو زیادہ سے زیادہ 40 دن کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، جس کو اسلامی اصطلاح میں نفاس کہتے ہیں۔ تو نفاس کے بعد جو غسل ہوتا ہے وہ بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ یہ 6 غسل ہے کہ جو ضروری ہے، واجب ہے۔ اس کے علاوہ جمعے کا غسل ہے یا وہ احرام کا غسل ہے، یہ سارے جتنے بھی غسل ہے یہ اس میں واجب کوئی نہیں ہے، یہ سارے غسل کیا ہے؟ مسنون ہے۔ یہی 6 غسل واجب ہے۔ جب اس صورتحال سے کوئی بندہ گزرے تو اس صورت میں غسل کرنا ضروری ہے۔ جب تک غسل نہیں کرے گا پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی جو میت کو غسل دیا جاتا ہے اس میں بتانا بھول گیا، اچھا کیا آپ نے بتا دیا۔ ہاں، الا یہ کہ وہ شہید نہ ہو، کیونکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، ان کا غسل معاف ہوتا ہے۔ یہ ایک منٹ ان کو یہ 1 to 1 جی۔ جو ہے اگر نماز میں آپ کھڑے ہیں اور وضو ٹوٹنے کا خطرہ ہے، یعنی شک ہے، ٹوٹا، اب یقین نہیں ہے کہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تو اس صورت دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو شک والا مسئلہ ہے نا، وہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ بندے کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہوا نکل رہی ہے، نکلتی نہیں ہے۔ بندے کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہ پیشاب جو ہے نا وہ سرے پہ آیا ہوا ہے، حالانکہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ایک ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، صاف ستھرا تمام فقہا نے لکھا ہوا ہے اور حدیث سے ثابت ہے، الیقین لا یزول بالشک، یقین یہ شک کے ساتھ زائل نہیں ہوتا۔ تو چونکہ آپ کا جب مسجد میں آئے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ یقینی وضو کے ساتھ آئے ہیں، اور اب درمیان میں جو آپ کو شک ہو رہا ہے، یہ شک آپ کے اس یقین کو زائل، اب اس یقین کے زائل کرنے کے لیے آپ کے پاس اس طرح کا یقین ہونا چاہیے کہ جس یقین کے ساتھ آپ وضو کر کے آئے۔ سیدھی سیدھی سمپل بات ہے، آپ کے پاس وہ والا یقین ہونا چاہیے جس یقین کے ساتھ آپ نے انٹری کی ہے نماز میں، آپ وہ والا یقین ہو تو آپ کا، اگر وہ والا یقین ہے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر وہ والا یقین نہیں ہے، اور اس سے نا یہ بندہ جو نا زیادہ تر اس طرح کے کرنے سے نا وہم کا بیمار ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ اب سے نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ وضو کا ایک شیطان ہے جس کا نام ولہان ہے حدیث میں۔ یہ شیطانوں کے بھی مختلف کاموں کے جو شیطان ہیں نا، ان کے اپنے اپنے نام ہے۔ یہ وضو کا جو شیطان ہے نا اس کا نام ولہان ہے۔ یہ جو نا وضو کرتے ہوئے بندے کو وساوس ڈالتا ہے کہ آپ کا وضو ہوا نہیں ہوا، استنجا پورا ہوا یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی اگر آپ کو کوئی زیادہ ہی شک ہونا اس پہ، تو آپ ایسے کرو، جب استنجا کرو نا تو پانی لے لیا کرو اور ادھر چینٹے مار دیا کرو۔ اچھا چینٹے مارنے کا یہ ہوگا نا، جب آپ ادھر آئیں گے آپ کو کوئی گیلا پن نظر آئے گا بھی نا، تو آپ کہیں گے یار وہ تو وہی والا جو میں نے کیا کیا ہے، پانی مار دیا تھا، تاکہ جو ہے نا وہ آپ کا وسوسہ ختم ہو، وہم کی بیماری سے اپنے آپ کو کیا کرے،
بچانے کی کوشش کرے حتی جو ہے نا امکان. ہاں اگر یقینی طور پر ہے وضو ٹوٹ گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے نا وہ جا کے دوبارہ وضو کر لے اور وضو کر کے اپنی نماز پوری کر لے. جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی وہ مسنون ہے، وہ واجب نہیں ہے. میت کو غسل دینے والے کے لیے غسل کرنا واجب نہیں ہے، میت کو غسل دینا واجب ہے. میت کو غسل دینے کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے وہ مسنون ہے، واجب نہیں ہے. واجب یہ 6 غسل ہے جو میں نے بتا دیا، اس کے علاوہ کوئی غسل واجب نہیں ہے. اس کے بعد جتنے بھی غسل ہے وہ کیا ہے؟ مسنون ہے. جی جی یہ بڑا یہ جو مسئلہ ہے نا اس کا جو آپ کہہ رہے ہیں نفاس والا، نفاس کے جو کم سے کم مدت ہے نا یہ 3 دن بھی ہو سکتے ہیں، 4 دن بھی ہو سکتے ہیں، کم سے کم کوئی معیار نہیں ہے. کبھی مطلب ہے یہ علاقے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، جو ہے نا وہ بندے کے باڈی کے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 دن ہے. 40 دن ہمارے ہاں معاشرے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ بھئی 40 دن سے پہلے نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اگر خون 10 پہ رکا تو ختم، 20 پہ رکا تب ختم، 35 پہ رکا تب ختم. ہاں 40 دن یہ بالکل اس کی آخری حد ہے، لیمٹ ہے. اس کے بعد اب اس کے پاس گنجائش نہیں ہے. اب بھی اگر خون ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کہیں کوئی بیماری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما ذاک دم عرق، کہ بھئی یہ کسی رگ کا خون ہے. یہ وہ والا جو ہے نا جو بچے کی پیدائش والے پروسیس کے بعد جو خون آتا ہے وہ والا خون نہیں ہے. اس کو پھر ایک اور نام دیتے ہیں اصطلاح میں، استحاضہ کہتے ہیں اس کو. اور استحاضے کی صورت میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، روزہ بھی رکھا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے نا اس طرح کی بہت ساری خواتین تھیں جن کے نام حدیث کی کتابوں میں کہ جن کو اس طرح کی بیماری تھی، تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم بتا دیا کہ ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرو، ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرو. اور بس اس وضو پر آپ اس وقت میں جتنی نمازیں پڑھ سکتی ہے پڑھ لو، اور پھر اگلی نماز کے لیے کیا کرو؟ وضو. بھلے خون جاری رہتا ہے تب بھی نماز بھی پڑھو، اور آپ کی جو ہے نا یہ کیا ہے؟ پاکی ہے، طہارت ہے. اس لیے اس کے بعد پھر یہ والی گنجائش نہیں ہے وہ استحاضے کی. یہی پھر جو ہے نا جو مینسز والا ہوتا ہے یہ بھی 10 دن سے زیادہ اگر ہو، 10 دن سے زیادہ اگر ہو تو وہ بھی پاکی ہی کے ایام تصور ہوں گے. اس میں روزہ بھی رکھے گی، نماز بھی پڑھے گی ان ایام. ہاں 10 دن کے اندر اندر ہے تو 10 دن کے اندر اندر وہ مینسز والے دن شمار کیے جاتے ہیں. جی کوئی اور آپ سوال؟ جی جی میت کو ایک ہی غسل ہوتا ہے، 2 مرتبہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو واجب غسل ایک ہی ہے. اگر نماز کے اندر وضو ٹوٹ جائے، یقین ہو جائے کہ وضو ٹوٹا ہے، تو صف توڑ کے کس طرح وضو کرنا چاہیے؟ صف توڑ کے کیسے؟ یہ اصل میں لوگوں کو اس کو راستہ دے دینا چاہیے. اتنی جو ہے نا وہ عقل دینی لوگوں میں ہونی چاہیے کہ ایک بندہ جا رہا ہے تو اس کو راستہ دے دے. اس کا مسئلہ نہیں ہے. میں تو وہ کہتا ہوں، وہ مجھے کبھی کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ وضو ٹوٹے اکیلے میں، تو میں ان کو کہتا ہوں یہ آج کل کے جو حالات ہیں نا اور لوگوں کی مطلب ذہنی اپروچ ہے، میرے خیال میں جس کا وضو ٹوٹے وہ ادھر ہی کھڑا رہے، وہ جائے ہی نہ. کیونکہ اللہ تو معاف کر دیں گے لیکن لوگوں نے اللہ معاف کر دے گا لیکن لوگوں نے بعد میں نہیں معاف کرنا. اس لیے وہ بھی ادھر ہی جو ہے نا تشبہ بالمصلین جس کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے نمازیوں کی شکل اور صورت اختیار کر کے وہ بعد میں اپنی نماز قضا کر لے، کیونکہ اللہ معاف کر دے گا لیکن لوگوں نے نہیں معاف کرنا اس کو. اس لیے لیکن اگر بہرحال ہے تو ہے کہ بندہ جائے اور جدھر سے جا سکتا ہے جائے. لوگوں کو راستہ دینا چاہیے. اس کا مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کا مسئلہ ہے. اور دین کی اتنی سمجھ لوگوں کو ہونی چاہیے کہ بھئی جب ایک بندہ جا رہا ہے، اب ضروری نہیں ہے وضو ٹوٹا ہے، ممکن یہ بھی کوئی مطلب ہے کوئی اور مسئلہ ہوا ہے، اس کا بیماری بھی ہو سکتی ہے، اس کے دل کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، اس کے جو ہے نا کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اس کو راستہ دے دیا جائے اور وہ جائے.
اتنی گنجائش اور اتنی شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ نماز میں آپ ادھر ادھر ہو جائے، اتنا مطلب ہے ہمیں اصل میں یہ جو کچھ چیزوں میں نا بہت زیادہ سختی کا بتایا گیا ہے یا سمجھایا گیا ہے، اور اتنی زیادہ سختی جو ہے نا بس اوقات ہو جاتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے یار یہ دین نہ ہوا، یہ کوئی جو ہے نا پرائمری اسکول ہے کہ جس میں یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، ادھر بھی نہیں جانا، ادھر بھی نہیں جانا، یعنی وہ جو جائز کام ہوتے ہیں نا، جیسے وہ چھوٹے بچوں سے وہ بھی جو ہے نا منع کیے جاتے ہیں کہ بھئی تم نے گراؤنڈ میں بھی نہیں جانا۔ جب بندہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، مڈل میں چلا جاتا ہے یا جو ہے نا وہ اس سے اوپر پھر تھوڑی سی ان کو گنجائشیں مل جاتی ہے، تو یہ بالکل پرائمری اسکول والا جو ہے نا تصور بنایا ہوا ہے، بڑی سختیاں کی ہوئی ہیں۔ نہیں، دین میں اتنی سختیاں نہیں ہے، گنجائش ہے، لیکن اس سختیوں کے پیچھے بس بہرحال یہ بھی ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے۔ جس دن ہمیں دین کی سمجھ آ جائے، دین میں کوئی جو ہے نا وہ اس طرح کی سختیاں نہیں ہے جتنی ہم نے بنائی ہوئی۔ ہاں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے جیسے آج کل کوئی بہت ہی زیادہ، یعنی اتنی زیادہ گنجائش ہے کہ اب جو ہے نا وہ کوئی کہتا ہے جی تراویح پڑھنے کی ضرورت ہے، نہیں ہے، نہیں، ایک ایسا کام جو قرون اولیٰ سے چلا آ رہا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 3 دن پڑھی ہے، چوتھے دن اس لیے نہیں پڑھی پڑھائی کہ کہیں تمہارے ذمے یہ واجب نہ ہو جائے۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈنگ دیکھے کہ بھئی تمہارے ذمے یہ واجب نہ ہو جائے، اس لیے میں نہیں پڑھا رہا ہوں، یعنی وجوب کا حکم نہیں ہے، اور یہ کوئی بھی نہیں کہتا ہے، مسنون عمل ہے، سنت کا عمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جب دیکھا اچھا باجماعت نہیں پڑھ رہے تھے صحابہ، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سارے صحابہ جو ہے نا ایک تراویح کی نماز پڑھتے تھے، لیکن ایک جماعت کے ساتھ نہیں، 2 کھڑے ہوتے تھے، 3 کھڑے ہوتے تھے ایک جگہ، 4 کھڑے ہوتے تھے، یعنی باجماعت اس طرح ٹولیوں میں پڑھتے تھے۔ یہ جو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے پاس سے گزرے ہیں اور دیکھا کوئی 2 ادھر کھڑے ہوئے تراویح پڑھ رہے، 2 ادھر کھڑے ہوئے، 2 ادھر کھڑے ہوئے، 3 ادھر کھڑے ہوئے، یعنی تراویح کا تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھا اور تابی باجماعت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد اس لیے نہیں پڑھائی تاکہ واجب نہ ہو۔ حضرت عمر نے جب دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھئی یہ لوگ تو آپس میں جو ہے نا یہ 2 کر کے پڑھ رہے، کیوں نہ ان سب کو اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، ایک امام کھڑا کر دیا، سارے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے خلاف نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے عین موافق تھا، کیونکہ اب حضرت عمر کے کہنے سے تو کوئی چیز واجب نہیں ہوتی نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے وجوب کو جو ہے نا نہیں چاہتے تھے کہ واجب ہوتا کہ امت جو ہے نا تکلیف میں مشقت میں مبتلا نہ ہو، اس کے ثواب کا انکار نہیں تھا، لیکن نا جو ہے نا امت کو پر واجب کر کے ان کو مشقت سے بچانا مقصود تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ان کا اپنا یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی موجودگی میں کیا، سارے صحابہ موجود ہیں، ایک امام ہے، صحابہ سارے پیچھے کھڑے ہیں، کسی نے انکار نہیں کیا، کسی نے منع نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ عمر کیا کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تراویح نہیں تھی، آپ کیوں تراویح جنا کی نماز پڑھوا رہے ہو۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں کو ڈر لگتا تھا یا حضرت عمر سے ڈرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو جب ممبر پہ بیٹھتے تھے اور ان کا ایک دن کپڑا زیادہ کسی کو لگا تو ایک بندہ مسجد میں کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا خطبہ بعد میں دینا، پہلے اس بات کا جواب دینا کہ بھئی یہ سارے لوگوں کو تو ایک ایک قمیص ملی ہے، یہ آپ کا کیسے بنا ہے کرتا اور جینا پاجامہ، آپ کو کدھر سے ملا؟ بھئی آپ خلیفہ ہے تو خلافت کا تقاضا یہ ہے کہ جو جتنا باقی لوگوں کو ملا آپ کو بھی اتنا ہی ملنا چاہیے، آپ کو زیادہ کیسے ملا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ میرا بیٹا بتا دے گا۔ انہوں نے کہا عبداللہ کھڑے ہو جاؤ، عبداللہ کھڑا ہو گیا، عبداللہ نے کہا ایک مجھے ملا تھا مال غنیمت میں سے، ایک بابا کو ملا تھا،
میرا بھی نہیں بن رہا تھا، بابا کا بھی نہیں بن رہا تھا، اس لیے میں نے اپنا بابا کو دے دیا، تو یہ جو ایک بنا ہوا ہے نا اضافی، یہ میرا ہے، آپ نے اضافی مال غنیمت سے لیا۔ تو صحابہ کی تو یہ حالت ہے کہ جدھر کرتی زیادہ ہو جائے نا، اور کدھر کھڑا کرے، یہ مسجد میں نا یہ جو بعض مقتدی ہوتے ہیں بولنے کی، جن کو زیادہ مطلب ہے بیماری ہوتی ہے، بولتے رہتے ہیں، لیکن اگر امام ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے نا، تو ممبر پہ بیٹھنے ہوئے آدمی کے سامنے کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بھی ہے، لیکن اور بیٹا بھی کدھر پہ؟ ممبر پہ، لیکن جہاں کسی نے کوئی ایسی چیز دیکھی کہ جہاں اس کو ڈاؤٹ ہوا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہیں یہ ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کا مسئلہ جو آج کے غامدیوں کو سمجھ آ رہا ہے، جو آج کے جنا نام نہاد اسکالروں کو سمجھ آ رہا ہے، حضرت عمر چینج کر رہے، صحابہ سارے خاموش ہیں۔ اگر صحابہ کی اس خاموشی کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مطلب ہے یہ کہا جائے کہ وہ اس لیے خاموش تھے کہ بھائی جناب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے خیال کیا، وہ تو تمہارا دین کدھر ہے؟ پھر تو دین اسلام میں اور یہودیت میں اور نصرانیت میں فرق کدھر رہا؟ بھئی دین کدھر سے آیا؟ دین تو صحابہ کے پاس سے آیا نا۔ اور اگر صحابہ کی حالت یہ ہو نعوذ باللہ کہ وہ ڈر کی وجہ سے حضرت عمر کے سامنے بھی نہ بول سکے، تو پھر ایسے لوگوں سے دین ہمارے پاس آیا، تو پھر ہمارے، اور ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ، قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا دین کامل ہے، مکمل ہے، اور اس میں کوئی جناب وہ نہیں ہے، یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مرہونی منت ہے۔ اگر ان پہ آپ سوالیہ نشان اٹھا دے تو ظاہری بات ہے۔ اس لیے یہ جناب وہ پھر جناب اگلا مسئلہ پھر 8-20 کا ہوتا ہے کہ بھئی 8 ہے یا 20 ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات ہے، ظاہری بات ہے تراویح کا سارا وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے، اور ایک روایت 8 کی ہے، باقی ساری روایات 20 کی ہے۔ اور امت میں آج تک 20 تراویح پر تسلسل چلا آ رہا ہے۔ یہ 8 تراویح والا تصور تو یعنی احادیث روایات میں یا کسی کا مسلک ہو سکتا ہے پہلے، لیکن روئی زمین پر 8 تراویح پڑھنے والا 1857 سے پہلے کوئی بھی نہیں گزرا۔ یہ 1857 کے بعد یہ 8 تراویح پڑھنے والا دنیا میں موجود ہے، اس سے پہلے 8 تراویح پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ 20 ہی تراویح ہوتی تھی، اور امت کا یہ اب پچھلے سال حرم میں شاید انہوں نے 10-10 کر دیے، یا کوئی اس طرح کی کوئی ڈسٹریبیوشن انہوں نے بھی کی ہے، حالانکہ یہ پہلے سے وہی 20 تراویح پڑھی جا رہی ہے۔ ایک ایسی چیز کو کہ جو مطلب ہے امت میں باقی سارے مسائل ختم ہو گئے امت کے، کہ بھئی تراویح پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے۔ اگر کسی نے جناب وہ آگے مسجد میں آگے عبادت کر لیے تو تکلیف کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ بس چیزوں کو وہ بنانا، کمپلیکیٹڈ بنانا، لوگوں کا دین سے اسلام سے آپ کے جو پیچھے ایک تسلسل ہے سند کی، اس سند کو کمزور کر دینا۔ کیونکہ جب سند کمزور ہو نا تو سند اور دین ایک ہی چیز ہے۔ الاسناد من الدین، الاسناد من الدین، گویا کہ اسناد سند کا بیان کرنا اور دین یہ ایک ہی چیز ہے۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند بیچ میں ہٹا دے تو پھر تو میری جو مرضی ہے میں کہوں گا، آپ کی جو مرضی ہے آپ کہیں گے، پھر دین کا تو سارا تیا پانچا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، میری ویسی عادت نہیں ہے اختلافی مسائل کو چھیڑنے کی، لیکن بہرحال اللہ سمجھ دے ہمیں، اللہ تبارک و تعالی